السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 458۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا اذا کان القضاء فی محل اجمعوا علی کونہ محل الاجتہاد۔ تو یہ گفتگو جو ما قبل میں گزری یہ اس وقت تھی جب کہ قاضی اول کا فیصلہ ایسے مسئلے میں ہو کہ جس کے محل اجتہاد ہونے پر اتفاق ہو۔ تو یہ اس وقت تفصیل ہے۔ اب کیا ہے، تو قاضی اول نے جب قضا کر دی تو اب نظر ثانی کے لیے جب قاضی ثانی کے پاس لے جایا گیا تو اب وہ لازم الاجرا ہوگا یا قابل تنسیخ ہوگا۔ تو اس کے بارے میں بحث یہ تھی کہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ قاضی اول کا فیصلہ ایسے مسئلے کے متعلق ہے کہ جس کے بارے میں کتاب اللہ کی نص مفسر یا سنت متواترہ یا اجماع ہے، تو اگر وہ اس کے موافق اس نے فیصلہ کیا ہے تو قطعی طور پر جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ اور پھر قاضی ثانی کے لیے اس کو توڑنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ان تینوں میں سے کسی کے خلاف ہو تو اب ظاہر سی بات ہے کہ قطعی طور پر وہ باطل فیصلہ ہوگا، تو اب توڑنا جائز ہے۔ پھر دوسرا احتمال یہ تھا کہ اگر قاضی اول کا فیصلہ ایسے مسئلے کے متعلق ہو کہ جس میں اجتہاد کی گنجائش ہو، اجتہاد کیا جا سکتا ہو نصوص کے ظاہر اور قیاس سے، تو مجتہد فی مسئلے میں قاضی نے فیصلہ کیا تو اس کے اندر بھی دو احتمال تھے کہ یا تو اس مسئلے کا محل اجتہاد ہونا یہ اتفاقی ہوگا، یا اس کے محل اجتہاد ہونے میں یہ اختلاف ہوگا۔ تو اگر محل اجتہاد ہونے میں اتفاق ہو تو اس کے اندر بھی دو صورتیں تھیں کہ جس میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے، جو مجتہد فی ہے، تو وہ مقضی بھی ہے نفس قضا۔ تو جس پر قضا ہو چکی ہے اگر وہ مجتہد فی اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو مقضی بھی ہے، اس پر تو فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے، تو اب قاضی ثانی اس کو رد نہیں کر سکتا بلکہ اس کو تو وہ نافذ ہی کرے گا، کیونکہ یہ فیصلہ ایسا ہے کہ اس کی صحت پر اجماع ہے اور 3 دلیلیں دی تھیں، اس لیے کہ اس کی جو رائے ہوگی وہ اس کا اپنا قول ہے، تو اپنے قول سے یہ مجمع علیہ فیصلوں کیسے رد کر دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی اجتہادی دلیل ہے اور پہلے فیصلے میں دلیل قطعی ہے، تو وہ کیسے رد ہو جائے گی۔ اور تیسری دلیل یہ تھی کہ ضرورت بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ جو قضائے اول ہے تو اس کو لازم کیا جائے اور اس کا توڑنا جائز نہ ہو، کیونکہ یہ توڑ دے گا تو تیسرے قاضی کے پاس لے جائے گا مدعی، پھر یعنی یہاں یہ جھگڑے اور فساد پھر ختم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھیں گے۔ تو یہ پوری گفتگو تھی۔ پھر یہ کہا کہ اگر وہ مجتہد فی مقضی بھی نہ ہو کہ جس پر قضا ہو چکی ہے، بلکہ نفس قضا یعنی نفس فیصلہ ہی جو ہے مجتہد فی ہو، اس کا فیصلہ ہی ایسا ہے کہ جس میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے، تو اب توڑنا جائز ہوگا یا نہیں۔ جیسے کہ وہی آزاد پر حجر لگا دینا، تو اب اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس کا خود اپنا اجتہاد ہے یہ، کیونکہ اس کی صحت پر تو اتفاق ہوا نہیں ہے، تو قاضی ثانی کا بھی اپنا اجتہاد ہوگا، تو اس لیے جو ہے توڑنا اس کا جائز ہوگا، کیونکہ یہ پہلے کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ تمام گفتگو جو ہے ما قبل میں ہو چکی تھی۔ تو پھر یعنی یہ دونوں احتمال بھی تب نکلے تھے کہ جب کہ قاضی اول کی قضا ایسے مسئلے میں ہو کہ جس مسئلے کے محل اجتہاد ہونے پر اتفاق ہو۔ تو اس میں دو صورتیں نکلی تھی کہ وہ مجتہد فی جو محل اجتہاد مسئلہ ہے تو وہ مقضی بھی ہی ہوگا یا نفس قضا۔ تو یہ دو احتمال کے بارے میں گفتگو ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ اگر قاضی کا فیصلہ ایسے مسئلے کے متعلق ہے کہ جس کے محل اجتہاد ہونے میں اختلاف ہو، جیسے ولد کی بیع ہے، تو دیکھیے ولد کی بیع یہ جائز ہے یا نہیں، تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ جب صحابہ میں اختلاف ہو گیا تو پھر یہ محل اجتہاد بن گیا۔ جب مسئلہ محل اجتہاد یہ بن گیا تو اب اس صورت میں
جن کے نزدیک یہ محل اجتہاد ہے ان کے نزدیک قاضی نے اگر اس کی جو ہے قضا کر دی تو قاضی کی قضا جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی، کیونکہ محل اجتہاد مسئلہ ہے۔ لیکن امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ کرام نے بعد میں اسی پر اتفاق کر لیا تھا، رجوع جو جواز کا قول کرتے تھے انہوں نے بھی رجوع کر لیا تھا، اور تمام نے کہا تھا جائز نہیں ہے۔ جب تمام عدم جواز کی طرف آ گئے تو یہ جو مسئلہ ہے اب یہ اختلاف ہی نہ رہا، محل اجتہاد ہونے میں اختلاف ہی نہیں رہا، بلکہ عدم جواز پر اتفاق ہو گیا، اس لیے اس کی بے جائز نہیں ہوگی۔ وہی فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مَحَلٍ اخْتَلَفُوا أَنَّهُ مَحَلُّ الْاجْتِهَادِ أَمْ لَا، اور رہی یہ صورت کہ جب قاضی اول کا فیصلہ ایسے مسئلے کے متعلق ہو کہ جس مسئلے میں علماء نے اختلاف کیا ہو کہ یہ محل اجتہاد ہے یا نہیں، کا بیع ام الولد، جیسا کہ ام ولد کی بیع، تو حل ینفذ قضاء القاضی ام لا، تو اب قاضی نے یہاں پر اگر قضا کر دی، ٹھیک ہے، تو قاضی کا فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں؟ تو شیخین کہتے ہیں کہ ہو جائے گا۔ وہی فرماتے ہیں کہ شیخین کے نزدیک ینفذ، قاضی اول کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، لأنہ محل الاجتہاد، اس لیے کہ یہ شیخین کے نزدیک محل اجتہاد ہے، لاختلاف الصحابۃ فی جواز بیعہا، اس کے بیع کے جائز ہونے میں صحابہ کا اختلاف ہونے کی وجہ سے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی نے اگر فیصلہ کر دیا نا اس کے بیع کے جائز ہونے کا، تو بیع جو ہے جائز ہو جائے گی، کیونکہ محل اجتہاد ہے یہ، ٹھیک ہے۔ وعند محمد، اور امام محمد کے نزدیک لا ینفذ، قاضی اول کا فیصلہ وہ نافذ نہیں ہوگا، اگر اس نے بیع کا فیصلہ کر دیا تو وہ نافذ نہیں ہوگا، لوقوع الاتفاق بعد ذلك من الصحابۃ وغیرہم، تو فرماتے ہیں کیونکہ صحابہ وغیرہ نے بعد میں اتفاق کر لیا تھا علی انہ، اس بات پر کہ ام ولد کی بیع جائز نہیں ہے، فخرج عن محل الاجتہاد، تو جب تک صحابہ میں اختلاف تھا تو محل اجتہاد تھا یہ مسئلہ، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں تو محل اجتہاد ہونے سے یہ مسئلہ نکل گیا۔ ھذا یرجع الی ان الاجماع المتأخر هل یرفع الخلاف المتقدم، تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کرام نے بعد میں اتفاق کر لیا تھا، یہ تو یقینی ہے، لیکن یہ مسئلہ حقیقت میں دوسرے قاعدے اور اصل کی طرف جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بعد کا اجماع ہے یہ پہلے جو اختلاف ہو چکا ہے اسے ختم کرے گا یا نہیں، تو شیخین کے نزدیک جب ختم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو ان کے نزدیک اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا تو وہ نافذ ہو جائے گا، لیکن امام محمد کے نزدیک گزشتہ جو اختلاف ہوا ہے اسے ختم کر دے گا، تو اس لیے جو ہے وہ جب ختم ہو گیا تو اس کے عدم جواز میں جب اتفاق ہو گیا اس لیے نافذ نہیں ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ھذا یرجع الی ان الاجماع المتأخر، تو یہ مسئلہ اس بات کی طرف راجع ہے کہ بعد کا اجماع کیا گزشتہ اختلاف کو ختم کر دے گا، تو شیخین کے نزدیک لا یرفع، ختم نہیں کرے گا، وعندہ یرفع، اور امام محمد کے نزدیک وہ ختم کر دے گا۔ فرماتے ہیں فکان ھذا الفصل مختلفا فی کونہ مجتہدا فیہ، تو فرماتے ہیں تو اس مسئلے کے مجتہد فی ہونے میں جو ہے وہ اختلاف ہو، تو یہ مسئلہ مجتہد فی ہونے میں جو ہے مختلف ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ مجتہد فی جو ہے وہ شیخین مان رہے ہیں اور امام محمد جو ہے وہ اس کو مجتہد فی نہیں مان رہے ہیں۔ تو اب سیدھی بات ہے کہ جو قاضی ثانی ہے، تو قاضی ثانی اگر اس مسئلے کو مجتہد فی سمجھے گا تو شیخین کے مطابق جو ہے عمل کرے گا، مجتہد فی نہیں سمجھے گا تو پھر جو ہے یہ امام محمد کے مطابق عمل کرے گا۔ وہ فرماتے ہیں فکان ھذا الفصل، تو یہ مسئلہ جب اختلافی ہو گیا مجتہد فی ہونے میں، تو فینظر ان کان من رأی القاضی الثانی، تو فرماتے ہیں دیکھا جائے گا کہ اگر قاضی ثانی کی رائے یہ ہے کہ انہ یجتہد فیہ، کہ وہ اس میں اجتہاد کرتا ہے، یعنی تو اب اس کو مجتہد فی جو ہے
وہ قرار دیتا ہے تو ینفذ قضاؤہ، تو اس کی قضا جو ہے قاضی اول کی قضا یہ نافذ ہو جائے گی، کیونکہ اس کی رائے بھی یہ ہے نا کہ مستہدفی مسئلہ ہے، تو پھر تو قاضی اول کی قضا صحیح ہے، اس کی قضا قاضی اول کی قضا نافذ ہو جائے گی۔ ولا یردہ، اور یہ قاضی ثانی اس کو رد نہیں کرے گا، لما ذکرنا فی سائر المستحدات المتفق علیہ، ہاں جیسا کہ ان تمام اجتہادی مسائل میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جن کے مستحد ہونے میں جو ہے اتفاق ہو، تو جن کے مستحد فی ہونے میں اتفاق ہو تو ان تمام میں یہ ہے کہ قاضی ثانی رد نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کا یہ اجتہادی رائے ہے اور وہ مجمع ہے، مجمع علیہ متفق علیہ، تو وہ کیسے رد ہو جائے گی؟ وہ تین دلیلیں جو پیچھے دی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ مِنْ رَأْيِهِ أَنَّهُ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْاجْتِهَادِ، اور اگر قاضی ثانی کی رائے یہ ہے کہ یہ مسئلہ اجتہاد کی حد سے نکل چکا ہے، وَصَارَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ، اور یہ متفق علیہ بن گیا ہے مسئلہ کہ اب جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو فرماتے لا ينفذو، تو اب جب قاضی ثانی کے پاس پہنچا تو یہ تو امام محمد کے مطابق جو ہے عمل کر رہا ہے، تو اب قاضی اول کا فیصلہ وہ نافذ نہیں ہوگا، بل یردہ، بلکہ یہ قاضی ثانی اس کو رد کر دے گا، لأن عندہ ان قضاء الاول، اس لیے کہ اس کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ قاضی اول کا فیصلہ وہ اجماع کے خلاف واقع ہوا ہے، کیونکہ اس بات پر جب اجماع ہو گیا ہے کہ یہ مستہدفی مسئلہ نہیں رہا اور اس نے جو ہے اس کے مستہدفی ہونے کے اعتبار سے قضا کر دی، تو فرماتے ہیں اس نے اجماع کے خلاف کیا، تو قاضی اول کا فیصلہ اس کے نزدیک وہ اجماع کے خلاف واقع ہونے کی وجہ سے جو ہے فکان باطلاً، وہ باطل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَمِن مشائخنا، فرماتے ہیں کہ وَمِن مشائخنا من فصل فی المستحدات تفصیلا آخر، اور ہمارے کچھ مشائخ نے مستحد فی مسائل کی دوسری تفصیل بیان کی ہے، انہوں نے کہا دیکھو مستحد فی مسئلہ اگر ایسا ہے کہ اس میں قاضی اول نے اجتہاد کیا لیکن اس کا اجتہاد جو ہے وہ ناپسندیدہ اور برا ہے، تو پھر قاضی ثانی اسے توڑ سکتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسری تفصیل کی ہے اس میں نظر ہے، اس لیے کہ اگر وہ مجتہد فی مسئلہ یعنی اس کا مستحد فی ہونا اگر صحیح ہے تو پھر قاضی اول کا فیصلہ جو ہے وہ صحیح ہے، بالکل توڑنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ پھر جو ہے تفریق کر کی کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ تفریق کیوں کر رہے ہو کہ اس میں اور اس میں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اگر مستحد فی ہونا اس کا اگر ثابت ہو جائے، صحیح ہو جائے، تب تو قاضی ثانی کے لیے توڑنا ہی جائز نہیں ہے، تو جو ہم نے دلیل ذکر کی اس سے تفریق ثابت نہیں ہوتی، تو اب قاضی ثانی کے لیے توڑنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ قاضی اول نے جو فیصلہ کیا ہے وہ محل اجتہاد کے موقع میں کیا ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ ان کان الاجتہاد، تو اگر اجتہاد قاضی اول کا جو ہے وہ ناپسندیدہ اور برا ہو تو قاضی ثانی کے لیے پہلے قاضی کے فیصلے کو توڑنا جائز ہے۔ یہ جو تفصیل مستحد فی مسئلے میں کچھ لوگوں نے کیا، ھذا فیہ نظر، یہ ایسی تفصیل ہے کہ اس میں خود نظر ہے، لأنہ اذا صح کونہ محل الاجتہاد، اس لیے کہ جب اس مسئلے کا محل اجتہاد ہونا جب صحیح ہے، تو جب اس کا محل اجتہاد ہونا صحیح ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا فیصلہ بھی صحیح ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ وہ اس مجتہد و اس میں جو ہے فرق کر دیا جائے، فلا معنی للفصل بین مجتہد و مجتہد، تو دو مجتہد کے درمیان تفریق کی جو ہے یہاں کوئی وجہ نہیں ہے، لأن ما ذکرنا من المعنی، اس لیے کہ جو معنی ہم نے ذکر کر دیا کہ اگر قاضی اول کا فیصلہ مستحد فی مسئلے میں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ اتفاقی مسئلہ بن گیا، تو قاضی ثانی کے لیے توڑنا جائز نہیں، تو جو ہم نے دلیل ذکر کر دی ہے تو وہ دو مجتہد کے درمیان تفریق کو واجب نہیں کرتی، تو اب یہی ہے کہ یعنی اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر اس کا صحیح ہے تو وہ نافذ ہی ہوگا، قاضی ثانی کے لیے توڑنا جائز نہیں ہے۔ فَيَنبَغِي أَلَّا يَجُوزَ لِلثَّانِي نَقْضُ قَضَاءِ الْأَوَّلِ، تو اب دوسرے قاضی کے لیے یعنی مناسب یہ ہے کہ جائز نہ ہو پہلے قاضی کے فیصلے کو توڑنا، لأن قضاءه صادف محل الاجتہاد، اس لیے کہ پہلے قاضی کے فیصلہ جو ہے محل اجتہاد کے جگہ میں واقع ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا بیان ما یحلہ القضاء وما لا یحلہ،
تو اب یہ تفصیل جو ہے اس تعلق سے ہے کہ کون سی چیز حلال ہوتی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ حلال نہیں ہوتی ہے جو ہے قاضی کے فیصلے میں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر دو گواہوں کی جھوٹی گواہی پر جو قاضی نے فیصلہ کیا ہے تو امام اعظم کے نزدیک تمام معاملات میں جو ہے یہ حلال ہوگا، یعنی قاضی کا یہ فیصلہ یہ حلال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک ان تمام معاملات میں مفید حلت ہوگا کہ جن معاملات میں قاضی کو فی الجملہ انشاء کی ولایت ہے، یعنی قاضی کے لیے جو ہے وہ اختیار حاصل ہے، جیسے بیع اور نکاح۔ تو نکاح کا عقد نکاح کرنا یا عقد بیع کرنا، تو یہ ایسا ہے کہ یعنی قاضی کو اس کی ولایت ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک یہاں قاضی کا فیصلہ جو ہے وہ مفید حلت ہوگا، اگرچہ جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر ہے، لیکن جہاں پر قاضی کو جو ہے وہ ولایت انشاء بالکل نہیں ہے، جہاں پر قاضی جو ہے وہ بالکل بھی اس کو ولایت اور اختیار حاصل نہیں ہے، تو وہاں امام اعظم بھی کہتے ہیں کہ قاضی نے اگر جو ہے جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر اگر فیصلہ کر دیا تو وہاں بالکل نافذ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ بغیر کسی سبب کے جو ہے وہ ملکیت ثابت کرنا، یعنی ملک مطلق، تو قاضی کو اس کی جو ہے ولایت نہیں ہے کہ وہ ثابت کر دے جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر۔ تو یہاں امام اعظم کی بھی کہتے ہیں کہ قاضی نے اگر فیصلہ کیا تو نافذ نہیں ہوگا، لیکن صاحبین اور امام شافعی وہ دونوں صورتوں میں یہ کہتے ہیں کہ قاضی نے اگر جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا تو وہ اس کا فیصلہ وہ حلال ہی نہیں ہوگا، مفید حلت نہیں ہوگا۔ اب چاہیں تو ان معاملات میں ہو کہ جن میں قاضی کو ولایت و اختیار ہوتا ہے، اور چاہیں ان معاملات سے نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَحِلُّهُ الْقَضَاءُ وَمَا لَا يَحِلُّهُ، تو یہ رہا اس کا بیان کہ جس میں قاضی کا فیصلہ حلال ہے اور جس میں حلال نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ ضابطہ یہ ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ ان قضاء القاضی بشاہد الزور فیما لہو ولایت انشائہ فی الجملہ یفید الحلہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ قاضی کا فیصلہ جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر ان معاملات میں کہ جن معاملات میں قاضی کو ولایت انشاء حاصل ہے فی الجملہ، جیسے کہ وہ بیع کی اسے ولایت ہے، ایسی نکاح کرانے کی، ایسی فسخ کرنے کی، بیع وغیرہ کو، تو فرماتے ہیں کہ اس نے اگر فیصلہ کر دیا یفید الحلہ تو وہ مفید حلت ہوگا، یعنی اس کا فیصلہ حلال ہوگا امام اعظم کے نزدیک۔ وقضاؤہ بہما، اور قاضی کا فیصلہ ایسے دو جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر ان معاملات میں کہ جن معاملات میں قاضی کو بالکل بھی ولایت انشاء نہیں ہے، اس میں مفید حلت نہیں ہوگا، یہ بالاجماع ہے، امام اعظم بھی کہتے ہیں نہیں ہوگا۔ وعند ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ والشافعی رحمہ اللہ، تو صاحبین اور امام شافعی کے نزدیک لا یفید الحلہ فیہما جمیعا، دونوں صورتوں میں جو ہے مفید حلت نہیں ہوگا۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں کہ جملۃ الکلام فیہ، اس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان القاضی اذا قضى بشاہدین ثم ظہر انہما شاہدا زور، کہ قاضی نے جب دو گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا، پھر بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ تھے، تو فرماتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ قاضی نے ان دو گواہوں کی بنیاد پر جو فیصلہ کیا ہے یہ عقد سے متعلق ہے یا فسخ عقد سے متعلق ہے، یا قاضی نے ملک مرسل کا فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر جس میں ولایت ہوگی تو اس کا فیصلہ اس کا ٹھیک ہے،
اور جہاں ولایت نہیں ہے جیسے ملک مرسل، تو وہاں امام اعظم کے نزدیک صحیح نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ فلا یخلو، تو یہ خالی نہیں ہے کہ اما انقضا بعقد او بفسخ عقد، کہ قاضی کا فیصلہ یا تو عقد کا ہوگا یا فسخ عقد کا ہوگا، چاہے عقد میں بیع ہو یا نکاح ہو۔ ایسے فسخ عقد میں یعنی نکاح کو فسخ کرنا ہو یا بیع کو فسخ کرنا ہو، تو قاضی کا فیصلہ یا تو عقد کا ہوگا یا فسخ عقد کا ہوگا۔ و اما انقضا بملک مرسل، یا قاضی کا فیصلہ ملک مرسل کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ملک مرسل یعنی ملک مطلق ہے، وہ بغیر کسی سبب کے ملکیت جو ہوگی نا تو ملک مرسل ہوگی، اور جو ملک کسی سبب کے بنیاد پر ہوتا ہے تو اسے ملک بسبب کہتے ہیں۔ تو ایک ہے ملک مرسل اور ایک ملک سبب۔ تو وہ ملک مرسل کے جو بغیر کسی سبب کے جو ہے ملکیت یعنی ملک مطلق ہے، تو وہی فرماتے ہیں کہ یا تو قاضی کا فیصلہ اس میں ہوگا یا ملک مطلق میں ہوگا۔ فَإِنْ قَضَى بِعَقْدٍ أَوْ بِفَسْخِ عَقْدٍ، تو اگر قاضی کا فیصلہ جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر عقد یا فسخ عقد کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے امام اعظم کے نزدیک تو قاضی کا فیصلہ مفید حلت ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَعِنْدَهُمْ لا يفید، اور ان تینوں حضرات کے نزدیک مفید حلت نہیں ہوگا۔ وَلَقْبُ الْمَسْأَلَةِ إِنَّ قضاء القاضی فی العقود والفسوق بشہود زور هل ينفذ ظاہرا وباطنا فهو على الخلاف الذي ذکرنا وإن قضى بملک مرسل لا ينفذ قضاؤه باطنا بالاجماع۔ تو فرماتے ہیں اور مسئلے کی صورت یہ ہے کہ قاضی کا فیصلہ عقود اور فسوق میں جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر، چاہے یعنی عقد میں ہو یا فسخ عقد میں، جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر قاضی کا فیصلہ کیا ظاہری اور باطنی اعتبار سے نافذ ہو جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ اسی اختلاف پر ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ عقد اور فسخ کی ولایت قاضی کو حاصل ہوتی ہے، یعنی خود فی الجملہ اس کو ولایت حاصل ہے، تو یعنی یہ فسخ کر سکتا ہے نا کسی کی بیع کو، یا عقد کر دے، تو قاضی کو فی الجملہ اس کی ولایت ہے۔ تو جھوٹے گواہوں نے اگرچہ گواہی دے دی ہے لیکن انہیں چھوڑو، قاضی کو ولایت بھی تو ہے۔ تو اس اعتبار سے امام اعظم کے نزدیک ظاہراً اور باطناً جو ہے دونوں اعتبار سے جو ہے یہ نافذ ہو جائے گا، اور ان کے نزدیک یعنی دونوں اعتبار سے یہ نافذ نہیں ہوگا۔ تو امام اعظم کے نزدیک تو یہ دونوں اعتبار سے نافذ ہو جائے گا، اور اگر ملک مرسل کا فیصلہ ہو تو امام اعظم کے نزدیک دونوں اعتبار سے نافذ نہیں ہوگا، اور ان کے نزدیک جو ہے وہ حقیقت میں نافذ نہیں ہوگا، یعنی باطنی طور پر نافذ نہیں ہوگا۔ تو باطنی میں تو دونوں کا اتفاق ہو گیا، اگرچہ کہتے ہیں ظاہری طور پر ہو جائے گا۔ وہی فرماتے ہیں وَإِنْ قَضَى بِمِلْكٍ مُرْسَلٍ، اور اگر قاضی کا فیصلہ ملک مطلق کا ہے جو بغیر کسی سبب کے ہوتی ہے، تو اس کی قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا باطنی یعنی حقیقت کے اعتبار سے، عند اللہ جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگا۔ یہ بالاتفاق ہے کیونکہ امام اعظم تو دونوں اعتبار سے کہتے ہیں نافذ نہیں ہوگا۔ وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمَلِ فِي مَسَائِلَ، تو فرماتے ہیں کہ ان جملوں کی تفصیل چند مسائل میں ہوگی، کہ یعنی جو امام اعظم کا جو ان تینوں حضرات سے اختلاف ہے، تو یہ تفصیل جو ہے چند مسائل میں اس طرح ہے کہ اذا ادعى رجل على امرأة انه تزوجها فانكرت، کہ کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا ایک عورت کے خلاف کہ یہ اس نے اس سے نکاح کر لیا ہے، یعنی عورت سے نکاح کر لیا، فانکرت، اور عورت منکر ہے، تو یہ مدعی نکاح ہے اور عورت منکر ہے، تو فاقام علی ذلک شاہدی زور، اور مدعی نکاح یعنی شوہر نے اپنے دعوے پر دو جھوٹے گواہ قائم کر دیے، فقد القاضی بالنکاح بینہما، تو قاضی نے دونوں کے درمیان نکاح کا فیصلہ کر دیا گواہوں کی بنیاد پر، وہما یعلمان انہ لا نکاح بینہما، تو فرماتے ہیں کہ اور دونوں گواہوں کا کو یہ علم ہے کہ ان کے درمیان کوئی نکاح نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ تو اب آدمی کے لیے جو نکاح کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو قاضی کو خود بھی تو اختیار تھا کہ فی الجملہ وہ اس کی ولایت رکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حل للرجل
وطئھا تو آدمی کے لیے اس عورت سے وطی کرنا بھی حلال ہے، وحل لہ التمکین عند ابی حنیفہ، اور عورت کے لیے سپرد اپنے آپ کو سپرد کرنا بھی جائز ہے امام اعظم کے نزدیک، کیونکہ یہاں قاضی کا فیصلہ صحیح ہے، اور ان تینوں حضرات کے نزدیک یعنی جائز نہیں ہے۔ وَقَدَا اذا شہد شاہدان علی رجل انہ طلق امرأتہ ثلاثا وہو منکر، تو ایسے ہی جب دو لوگوں نے کسی آدمی کے خلاف یہ گواہی دی کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہیں، اور آدمی منکر ہے، شوہر منکر ہے، فقضى القاضی، تو یہ بالفرقتی ہے، رفقتی نہیں، بالفرقتی بینہما، تو اب قاضی نے ان میاں بیوی کے درمیان جدائی کا فیصلہ کر دیا، یعنی کہ گواہوں کی بنیاد پر، ثم تزوجہا احد الشاہدین حل لہ وطئھا، تو اب 2 گواہوں میں سے ایک نے اس سے نکاح کر لیا بعد میں، تو اس کے لیے اس عورت سے وطی کرنا حلال ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ شَهِدَ بِزُورٍ عِنْدَهُ، اگرچہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ دونوں نے جو ہے قاضی کے پاس جھوٹی گواہی دی ہے، تو اگرچہ وہ گواہ جانتا ہے تو پھر بھی جو ہے اس کے لیے وطی کرنا حلال ہے، اس لیے کہ یعنی قاضی نے جو ہے وہ جب جدائی کا فیصلہ کر دیا تو فسخ نکاح کر دیا جس کی اسے ولایت حاصل ہے، اب اس نے بعد میں نکاح کیا ہے تو صحیح نکاح کیا ہے، تو وعندہم لا یحل، لیکن ان تینوں حضرات کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، ہاں نکاح جائز نہیں ہے اس کا۔ وعلی ھذا الخلاف دعوی البیع والاعتاق، اور اسی اختلاف پر ہوگا بیع کا دعویٰ کرنا، یہ تو نکاح کا ہے، تو نکاح ہو یا بیع ہو یا اعتاق ہو، یہ عقود ہوں گے یا ان تینوں کا فسخ ہو، تو عقود اور فسوق تمام میں اسی اختلاف پر جو ہے وہ حکم ہوگا۔ وفی الہبۃ، لیکن ہبہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ امام اعظم سے اس کے متعلق 2 روایتیں ہیں، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لَوِ ادَّعَىٰ نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَهِيَ تُنْكِرُ وَتَقُولُ أَنَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ أو أنا في عدة من زوج آخر فشهد بالنكاح شاهدان وقضى القاضي بشهادتهما والمرأة تعلم أنها كما أخبرت لا يحل لها التمكين، لیکن فرماتے ہیں کہ اس بات پر جو ہے اس مسئلے پر تمام کا اتفاق ہے کہ اگر عورت سے نکاح کا جو ہے کوئی دعویٰ کرے اور عورت منکر ہو اور وہ یہ کہے کہ میں اس کی رضائی بہن ہوں، یا وہ یہ کہے کہ میں دوسرے شوہر کی عدت میں ہوں، اور 2 گواہوں نے نکاح کی گواہی بھی دے دی کہ ہاں یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے، تو گواہی دے دی، اب قاضی نے ان کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا، اور عورت جانتی ہے یعنی کہ وہ اسی طرح ہے جیسے اس نے بتایا ہے، یا تو وہ رضائی بہن ہے یا وہ دوسرے شوہر کی عدت میں ہے، تو اب امام اعظم بھی کہتے ہیں کہ اس عورت کے لیے سپردگی جائز نہیں ہے، جیسا کہ یہ تینوں حضرات کہتے ہیں، تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اتفاقی ہوا، اس لیے کہ یعنی عورت منکر ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں میں رضائی بہن ہوں، تو قاضی کو اس میں ولایت نہیں ہے کہ وہ رضائی بہن کا جو ہے نکاح کرا دے، یا دوسرے شوہر کی جو عدت میں ہو اس کے یہاں ولایت نہیں ہے، تو امام اعظم بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہاں عورت کے لیے سپردگی جائز نہیں ہوگی۔ اب فرماتے ہیں یہ مسئلہ بھی اتفاقی ہے، کیونکہ یہاں بھی ایسا مسئلہ ہوگا کہ جو قاضی کی جس میں ولایت نہیں ہوگی، تو امام اعظم کہتے ہیں کہ وہاں پھر انہی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ مسئلہ بھی اتفاقی ہے کہ لو ادعا رجل ان هذه جاریۃ، کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ اس کی باندی ہے، وہی تنکر، اور وہ عورت جو ہے منکر ہے، فاقام علی ذلک شاہدین، تو مدعی نے اس پر 2 گواہ قائم کر دیے، فقضى القاضی بالجاریہ، تو قاضی نے باندی کا جو ہے فیصلہ کر دیا، تو اب دیکھو باندی کا اس نے فیصلہ کر دیا اور اسے یہ علم ہے کہ میں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، اسے یہ یقین بھی ہے، تو اب دیکھو اگر کوئی آزاد ہو تو قاضی اپنے فیصلے سے اسے باندی نہیں بنا سکتا ہے، نہیں، اسے اس کی ولایت نہیں ہے، تو امام اعظم بھی کہتے ہیں کہ وطی حلال نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں لا یحل لہ وطئھا، تو اب اس کے لیے وطی کرنا
حلال نہیں ہے جب کہ اسے یہ علم ہو کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اور دو گواہوں میں سے کسی کے لیے بھی اسے خریدنا جو ہے حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو آزاد ہی ہے نا، وہ تو منکر ہے باندھی ہونے کی۔ اور فرماتے ہیں احتجو بما رویا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال۔ اب دیکھو ان تینوں حضرات نے جو یہ کہا ہے کہ قاضی نے اگر فیصلہ کیا ہے جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر تو پھر اس کا جو فیصلہ ہے وہ نافذ نہیں ہوگا، قاضی کی قضا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی، چاہے وہ عقود و فسوق سے متعلق ہو یا ملک مطلق سے۔ یہ کہتے ہیں نا، تو ان کی دلیل کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں تینوں حضرات نے استدلال حضور کی اس روایت سے کیا ہے کہ حضور نے فرمایا انکم تختصمون الی ولعل بعضکم الحن بحجته من بعض وانما انا بشر فمن قضیت له من مال اخیہ شیئا بغیر حق فانما اقطع له قطعة من النار۔ حضور نے فرمایا کہ بے شک تم میرے پاس مقدمے لے کر آتے ہو اور ممکن ہے کہ تم میں سے ایک اپنی دلیل کی بنیاد پر یعنی دوسرے پر غالب آ جائے، یعنی تو تم میں سے کوئی اپنی دلیل کی بنیاد پر دوسرے سے زیادہ تیز ہو۔ تو الحنو کا معنی آتا تیز زبان، تو زیادہ زبان میں تیزی والا ہو، تو میں تو جو ہے وَإِنَّمَا أَنَا بشر، تو میں جو ہے انسان کی صورت میں جو ہے یہاں آیا ہوں، تو بشر ہوں۔ فمن قضیت له من مال اخی شیئا بغیر حق، تو جس شخص کے لیے میں اس کے بھائی کے مال سے کسی چیز کا فیصلہ جو ہے کر دوں اور وہ فیصلہ جو ہے وہ ناحق ہو، اس کی وجہ سے اس نے جو گواہ پیش کیے ہیں، تو ناحق کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو میں اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا دوں گا، پھر اس کے لیے وہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا نا۔ تو اب دیکھو یہاں پر کہتے ہیں تینوں حضرات کے شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خبر دی ہے کہ ان القضاء بما لیس للمدعی قضاء له بقطعۃ من النار۔ تو دیکھو قضاء بما لیس للمدعی ان کی خبر ہے، اور قضاء له بقطعۃ من النار یہ خبر ہے، وہ پہلا اسم ہے کہ دیکھیے حضور نے یہ خبر دی ہے کہ مدعی کے لیے جو چیز نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنا، یہ مدعی کے لیے جہنم کے ٹکڑے کا فیصلہ کرنا ہے۔ وَلَوْ نَفَذَ قَضَاؤُهُ بَاطِنًا، تو فرماتے ہیں کہ اگر قاضی کا فیصلہ باطنی طور پر بھی اگر نافذ ہو جائے، حقیقت میں بھی اگر نافذ ہو جائے، یہ تو کہتے ہیں وہ ظاہراً نافذ ہو جائے گا، کہتے ہیں اگر حقیقتاً عند اللہ بھی اگر وہ نافذ ہو جائے تو لما کان القضاء به قضاء بقطعۃ من النار، تو پھر اس پر فیصلہ کرنا وہ جہنم کے ٹکڑے کا فیصلہ کرنا نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ حضور نے جہنم کے ٹکڑے کا فیصلہ بتایا، اس لیے وہ حقیقی طور پر جو ہے نافذ نہیں ہوتا۔ وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ إِنَّمَا يَنْفُذُ بِالْحُجَّةِ، اور دوسری دلیل ان حضرات نے دی ہے کہ دیکھیے جو فیصلہ ہوتا ہے نا، سچا فیصلہ، تو وہ دلائل کی بنیاد پر نافذ ہوتا ہے، وہ دلیل جو ہے وہ سچی گواہی ہوتی ہے، تو فیصلہ سچی گواہی کی بنیاد پر جو ہے نافذ ہوتا ہے۔ وَهَذِهِ كَاذِبَةٌ بِالْيَقِينِ، اور یہ گواہی جو ہے یقینی طور پر جھوٹی ہے یہاں پر، تو حقیقت میں نافذ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے تو جیسے یہاں نافذ نہیں ہو رہا، اسی وجہ سے ملک مرسل کا جو فیصلہ اگر قاضی کر دے تو وہاں نافذ نہیں ہوگا۔ اس بات کو تو تم بھی کہتے ہو، ہے نہیں؟ امام اعظم بھی کہتے ہیں وَقَضَا اِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ، تو فرماتے ہیں کہ جیسے یہاں پر تفصیل ہے، ایسے ہی جب عورت جو ہے عدت یا ارتداد یا رضاعت یعنی یا قرابت یعنی یا حرمت مصاہرت کی وجہ سے وہ محرم یعنی حرام ہو، تو اس کی یا تو وہ دوسرے شوہر کے عدت میں ہے، یا جو ہے وہ مرتد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ رضاعی بہن ہے، یا قرابت ہے یعنی رضاعی نہیں حقیقی بہن ہو، یا حرمت مصاہرت یعنی ازدواجی رشتے کی بنا پر جو ہے وہ حرام ہو، تو فرماتے ہیں جیسے کہ وہاں قاضی کا فیصلہ ٹھیک ہے نافذ نہیں ہوگا، ایسے ہی یہاں پر جو ہے نکاح کے منعقد ہونے کا فیصلہ اگر یہاں قاضی کر دے تو ایسے یہاں پر نہیں ہوگا۔ اب امام اعظم کی دلیل وہ یہاں سے شروع ہوگی۔